نہ اس میں ٹھنڈک ڈال سکتے، چیخے مار مار کر یہ میل مالک مر گیا۔ کیا مطلب؟ عبرتن یا اولی الابصار، اسباب سے کچھ نہیں بنتا، مسبب سے بنا کرتا ہے۔ تجھے پتہ نہیں کہ یہ باغ ڈور کس کے ہاتھ میں، تجھے نظر نہیں آتا تو اس کا حکم بھی نظر نہیں آتا۔ تو سمجھتا ہے کہ جو ظالم مذہب، تجھے پتہ نہیں ہے اس میں اس کی حلیمی بھی ہے، کہیں حکمتیں ہیں، کہیں مصلحت ہے۔ اپنی حکومت میں تو ہی تو ہے، تو نہ چھٹکا ہوا ہے، نہ حکمران چھٹکا ہوا ہے، نہ پیر چھٹکا ہوا ہے، نہ عالم چھٹکا ہوا ہے، نہ قاری، ہر ایک محیط ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے میں گھیرے ہوئے ہوں، کوئی چھٹک نہیں سکتا میرے پاس، ہر ایک کے میرے پاس رجوع ہوتے ہیں۔ اور تم دیکھ لو محمد سائلہ، یعنی تم دیکھ لو گے کہ ایک ذرے کو بھی، اور ایک ذرے خیر کو اور شر کو تم دیکھ لو گے۔ اور یوں کہ لا غادر، کیونکہ اللہ فرشتوں نے ایک چیز نہیں چھوڑی کہ تمہیں کیا پتہ چلے۔ فرشتوں کو تو ظاہر کے مقام یاد ہے، ہمیں تو سینے سے اٹھنے والی تمہاری بد نیتیں اور تمہارے غلط جذبے علیم بالذات ہے، ہم اب پیش کریں گے تم کو، تم حیران ہو کے رہ جا کہ واحد تنہا اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانوں اور جنوں کی خبر رکھی، کہ تمہاری سانس کی بھی میں نے خبر رکھی، تمہاری کروٹوں کی بھی خبر رکھی، تم کیا کھاؤ گے یہ خبر رکھی۔ تم یوں نہ سمجھنا کہ وقت پر میں نے شیطان پر لعنت، مجھے پتا تھا جب اس کو پیدا نہ کیا تھا، اس وقت پتا تھا کہ ایک جن پیدا ہوگا، اس کو میں جبریل علیہ السلام کے آگے لے جاؤں گا اور یہ نافرمان ہوگا، اس کو لعنت کا توق ڈالوں گا اور اس کو دنیا کے لیے عبرت بناؤں گا کہ زمین سے آسمان کے اوپر پہنچنے والا جب تکبر پہ آیا تو ہم نے لان پر توق ڈال دیا۔ تو اپنی خوبصورتی پہ بھی تکبر، اپنی پڑھائی پہ بھی تکبر، اپنے کرکٹ کے کھیلنے پہ بھی تکبر کہ میں نے 100 رن بنایا تو کھولتا نہیں، تو کس چیز میں تکبر نہیں کرتا؟ ہم نے بتایا ازل سے کے اندر کہ تواضع کے نقشے پر ہم نے آدم علیہ السلام کو نہیں بخشا، لا تقربا هذه الشجرہ، جو سب کے باپ تھے کہ اس شجر کے قریب نہ جانا، لیکن ہمارے حکم کو توڑا، ہم نے اس کو برہنہ کر دیا، اس میں سے کھایا، برہنہ ہو گیا، پتے بلا کر اپنے عیب کو چھپانے لگے۔ میں نے کہا زمین پہ تم اتر جاؤ، اور 40 سال تک رلایا ہم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنے روئے کہ اگر قیامت تک کے انسان کے آنسو کو اکٹھا کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے اور سیاہ دل ہوگا، بالکل سارا جسم سیاہ۔ جو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں نا، 13، 14، 15، جس سے انسان کے دل کی کھوٹ دوری ہوتی ہے، وہ روزے آدم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو کہا ازل میں حکم توڑنے سے نبی نہ بچا، اور ازل میں تکبر کرنے سے لاکھوں سال عبادت کرنے والا شیطان نہ بچا۔ تو حضرت انسان تو خدا کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ اس کی رحمت کو مرجع ہے بھنوا لے، کہ میں کچھ بھی کروں بڑے رحیم ہے، تو اپنی طور سے مجھے رحیم قرار نہ دے، ضابطے کے اعتبار سے رحمت لے، اپنی خواہشات سے رحیم مجھے قرار نہ دے۔ اور تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف جا کے کہا امت کو نہیں بھولیں گے، جب تو اس کو بھول گیا تو خدا بھی بھول جائیں گے، جب خدا بھولیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالیں گے کہ شفاعت میں اس کو بھول جاؤ۔ تو میں آپ کو یقیناً بات کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ نوعیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میری شفاعت کریں گے، بس یہ کہ ایسا اطمینان ہے جس کو عمل پہ انسان نہیں پڑھنے دے گا۔ اور اگر یہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ میں دکھاؤں گا، آپ کے طریقے پورے کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر تیری شفاعت کریں گے، سامنے آ کے تیری شفاعت کریں گے۔ اس لیے جذبات نے جس نے کہا ممبر پر بیٹھ کے کہ دوستو محمد کا ہے تو کیا غم ہے، وہ عالم ہی نہیں ہے، محمد ہے تو کم ہے، میں ثابت کر دوں کہ محمد ہے تو کم ہے، بشیر و نذیرہ۔ قرآن نے کہا یہ ڈرانے والا ہے، ڈرنا غم میں ڈال دیتا ہے، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا ہے کہ جو آپ کی طیبہ کو، حیات طیبہ کو اپنائے گا اس کو خوشخبری ہے، اور جو آپ کی حیات طیبہ کو چھوڑے گا اس کو ڈرایا گیا ہے۔ لیکن پتہ ہے آپ کو، انسان اپنے تاثر سے بیان کرتا ہے، جب کوئی ممبر پہ بیٹھنے والا کوئی گناہ کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رحمت کی تقریر کرتا ہے، دوسرے بھی بے خوف ہو جائے، تیرے لیے تھا تو کونے میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ کے رحمت کا، عوام کے سامنے رحمت کی تقریر کر کے بے خبر کیوں کرتا؟ اس لیے کہ ایمان خوف اور ایمان کے بیچ میں رہتا۔ جب تک انسان کی موت قریب آ، یعنی بڑھاپے کے پہلے تو زیادہ خوف رکھ، رحمت سے کم امید رکھ، ورنہ اعمال میں ٹوٹ جائے گا۔
اور جب موت کا وقت قریب آئے تو خوف کم رکھ اور رحمت کی امید زیادہ رکھ کہ اللہ سے امیدیں میں بخش دوں گا. جی ہاں، تم مفلس ہونے میں خوف نہیں رکھتا، سانپ کے کاٹنے میں خوف نہیں رکھتا، جیل میں ڈالنے جانے میں خوف نہیں رکھتا. جی ہاں، اور بیزاری رسوائی سے خوف، کس چیز کا خوف تو نہیں کھاتا؟ جب تو تیری زندگی دنیا کی کچھ سنبھل کر چلتی ہے کہ سنبھل کر چلو بھیا، یہاں کھائیے، یہاں کھڈا ہے، یہاں سانپ ہوتا ہے، یہاں بچھو زیادہ ہوتے، رات کو یہاں لوٹے لوٹتے کہ ماشاءاللہ ننگے سر چلا جاتا ہے ڈاکوؤں کے سامنے. تیرا احتیاط زندگی میں اس لیے کہ تیرا نفس زندہ ہے، روح مردار ہے، قلب زند مردار. اگر قلب اور روح محنت کر کے تو بیدار کر لیتا تو خدائے پاک کی قسم اگر مسجد میں الٹا پیر رہ جاتا تو واپس لوٹ کے پھر سیدھا پیر رکھتا کہ میرے آقا کی اتباع ٹوٹ گئی. اور آپ کی اتباع کا ٹوٹنے کا نقصان تجھے کیا پتا ہے؟ تو یوں سمجھا ہے کہ مستحب چھوڑ دیا تو مجھ پر کچھ نہیں ہوگا، لیکن تو اس طرح سوچتا کہ اگر اللہ مستحب پہ نہیں پکڑتا تو جو نفع ہے وہ تو ضائع ہو گیا. ایک مستحب کا نفع 14 طبق کے خزانے سے زیادہ اللہ دیں گے ایک مستحب پر. تو تم بتاؤ پھر سنت پہ کیا دیں گے؟ اور سنت غیر موقع دار پہ کیا دیں گے؟ واجب پہ کیا دیں؟ تو کتنا بڑا نقصان. اس لیے کہ تو تعلق مع اللہ اور تعلق حبیب اللہ میں جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی تیری زندگی بربادی کی طرف جاتا ہے. اور تجھے انجام کو دیکھنا ہو تو جو آغاز تو نے اٹھایا اس میں دیکھ لے دل کو کیا دیا ہے. اگر اس کا نام آتا ہے محبت سے تو دل تڑپتا نہیں، اور اگر عظمت سے کہ اللہ بہت بڑے اور دل کانپتا نہیں. جی، اور دوزخ کا تذکرہ آتا ہے اور دل کانپتا نہیں تو روکھا ہے تیرا دل، مردار ہے تیرا دل. لیکن اگر قیامت کا تذکرہ آتا ہے دل نہیں کانپتا. لیکن کوئی کھڑکی میں سے کہہ دے کہ کراچی کے ایریا میں زلزلہ ہوا، نماز بھی چھوڑ دیں گے ہم. ہیں رام سوامی میں تو کچھ نہیں ہوا. رام سوامی والا پوچھے گا رنچھولے میں کہ ایسا زلزلہ ہوا ہے، لیکن القاریہ اس پہ تیرا روا بھی کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل مردار ہے. جندے سے تو نے زندگی کا ضابطہ نہیں لیا. یہودی اور نصارے مردار ہے، تو نے اس سے اپنی زندگی کو اس سے مزین کر دیا. اور چلنا نہ ہو تو پھر ماشاءاللہ ناسے پر نکتہ چینی ہوتی. چھوڑ دے، اپنی طرف لوٹا، اپنی طرف لوٹا. اپنی ذات کو مقدم سمجھ، اپنی ذات کو مقدم سمجھ. کامیابی اور ناکامی میری ذات میں ہے، اور یہی اصل ہے اور یہی تیرا سرمایہ ہے. اگر ذات بن گئی تو ذات خوش ہو جائے گی، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور حبیب پاک بھی رازق ہو جائے گا. اس لیے تو شعبان لیے جاتے، حلوے کھانے کے لیے تھوڑی جاتے. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ. اچھا، میرا مہینہ، کہ شعبان میں ایسی تیاری کو کہ آنے والا اللہ کا جو مہینہ ہے اس میں تم اللہ کے بن جاؤ. شعبان میں اتنی محنت کرو میرے بن جاؤ، واطیع اللہ اور رسول پہ پڑ جاؤ. باقی آگے گوشت کی کیا قیمت اور بھنڈی کی کیا قیمت اور مچھلی کی کیا قیمت کچھ نہیں. اس لیے کہ مسلمان کہتا ہے آپ نے لکھا ہوا آج ملا، آپ نے لکھا ہوا ملا. اور مجال نہیں دوستوں بزرگوں، جو لکھا ہوا نہ ہو وہ میل مالک بھی کھا جائے. ڈاکٹر کہے گا گلوکوز پیے جناب، کہ صاحب کہنے مرغی بند، مچھلی بند. لوگ کہتے ہیں مجھے شوگر ہو گئی. میں نے کہا نہیں شوگر نہیں، لوہے محفوظ پہ میٹھا اللہ نے چھین لیا. فروٹ بند، مٹھائی بند. جب اس کا نام شوگر لوگوں نے رکھا کہ کھا کے تو دیکھ تجھے مزہ چلے، کھا کے تو دیکھ. کہ ہم نے ارادہ کیا کہ شوگر دے کے تجھے سب میٹھی کو چھڑا دے. ہم نے ارادہ کیا نمک بند کر دے، اس لیے تجھے ہم نے بلڈ پریشر دے دیا. بہت اب کروڑوں روپیہ اگر خرچتا ہے سلطنت کا مالک بھی، اور ڈاکٹر کو کہہ رہے کہ نمک تو کھانے دو، کہ صاحب بلڈ پریشر میں نمک کھایا تو کہیں کیوں نہیں رہو گے. اب تکتا رہے پیسے کو. شکر اللہ کا ادا کریں کہ حضور کی برکت سے ہمیں اللہ نبھا رہے ہیں. اگر حضور ہمارے سر پہ نہ ہوتے اور کسی نبی کی امت ہوتے تو جسے کسی کو بندر اللہ نے بنا دیا اور کسی کو زمینوں میں امت کو دھسا دیا اور کسی پہ پتھر برسا دیا. اللہ کرے میں اور آپ اللہ کے غلام بن جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ بن جائیں، اس کی رضائی ہمارا مقصد بن جائے. بس پھر تو مزہ ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ میں آزمائی سے دو چاند نہ کرے. اللہ پوری امت کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ دیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اذان ہونے والی، پھر سنتیں پڑھ.